یا بنی لؤی، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاش، کئی خاندان والوں کا نام لے کے آپ نے سب سے ایک نصیحت کی، کہا انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اپنے خاندان والوں سے، کنبے والوں سے، قبیلے والوں سے مخاطب ہو کے کہا ایمان لا لو، ایمان لا کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور یاد رکھو کہ میں اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ کا رسول ہوں، پر کل اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کے پاس میں تمہارا کچھ بھلا نہیں کر سکتا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں یہ فرمایا غیر ان لکم رحما سابلھا بالبلالہ. یہ دیکھیے، کہا کہ سارے خاندان والوں سے مخاطب ہوگی، ایمان لا لو اور اپنی آخرت کو آپ بنا لو، میں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ہاں غیر ان لکم رحما، دنیا میں میری تم سے رشتہ داری ہے، تمہاری میرے سے رشتہ داری ہے، میں دنیا میں اس رشتہ داری کے تقاضوں کو تم سے پورا کرتا رہوں گا. ایمان لا لو بہتر ہی ہے، اگر ایمان لاؤ نہ لاؤ، میرا کردار یہ ہے کہ تم سے میرا جو رشتہ ہے، تم سے میری جو رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کے تقاضوں کو میں نبھا کے چلتا رہوں گا. اور دشمنان رسول بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتوں کا کتنا لحاظ تھا. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی کی بددعا سے مشرکین مکہ پہ قحط سالی مسلط ہوئی، سورہ دخان وغیرہ میں اس کا تذکرہ ہے. قحط سالی مسلط ہوئی، اس وقت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، دشمن رسول تھے، بلکہ سب سے بڑے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قحط سالی مکے والوں پہ مسلط ہوئی اور بھوک مری کے شکار ہوئے مکے والے. ابو سفیان پیارے نبی کی خدمت میں حاضر اور کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا اسألک باللہ والرحم، اسألک باللہ والرحم. کہا کہ محمد اس قحط سالی کی وجہ سے سارے اہل مکہ بھوک مری کے شکار ہیں، میں ایک تو تمہیں سب سے پہلے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور دوسرے رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں. ہمارے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے، اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے تم سے کہتا ہوں دعا کر دو کہ یہ بھوک مری اور یہ قحط سالی چھٹ جائے. دیکھیے ابو سفیان دشمن رسول ہوتے ہوئے پیارے نبی کو اللہ کے بعد رشتہ داری کا واسطہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں. شریعت کہتی ہے رشتہ دار کافر ہے، مشرک ہے، دین کے معاملے میں اس کی پیروی نہ ہوگی، دین کے معاملے میں اس کی اطاعت نہ ہوگی، توحید اور شرک کے معاملے میں اسے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن رشتہ داری کے تقاضے تو برقرار رہیں گے، صلہ رحمی کے تقاضے تو کسی حد تک برقرار رہیں گے. آپ دیکھیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میری ماں آئی اور پیارے نبی سے میں نے سوال کیا اللہ کے نبی میری ماں آئی ہے، کافر ہے وہ، مشرک ہے وہ، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے کہا صلی امکی، صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ رشتہ داری اور صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرو. اور قرآن مجید میں تو مضمون کتنی آیتوں میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تلقین کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر والدین ماں باپ ہیں، والدین اور ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی بات دین کے سلسلے میں نہ مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لباس آیا، اور ایسا لباس تھا جو از روئے شرع ایک مومن کے لیے مناسب نہیں تھا اس کا پہننا، ایک متقی انسان کے لیے اس لباس کا پہننا مناسب نہیں تھا. اور حضرت عمر کے پاس وہ آ گیا. کیا کیا حضرت عمر نے؟ مکے میں ان کا ایک بھائی تھا، رشتہ دار تھا جو کافر تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس لباس، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر نے اس لباس کو اپنے اس کافر بھائی کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش کر دیا جس سے کہ ان کا رشتہ تھا. کہنا یہ ہے میرے بھائی کہ رشتہ داری اتنی عظیم چیز ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ تمہارا رشتہ دار گمراہ صحیح، پھر بھی صلہ رحمی اور رشتہ داری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جنہیں نبھا کے چلنا پڑے گا. حضرات
رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رشتہ داری ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، جو رشتوں کو جوڑا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے قریب ہوتا ہے، جو رشتوں کو توڑا کرتا ہے اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ جب رب العالمین نے رشتہ داری پیدا کی تو رشتہ داری نے کہا الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، دنیا میں جو مجھے جوڑے اللہ بھی اس سے جڑ جائے، اور دنیا میں جو مجھے توڑے اللہ بھی اس سے دور ہو جائے۔ رشتہ داری کی یہ دعا تھی تو اللہ جو رشتوں کو نبھا کے چلتے ہیں، رشتہ داروں سے قریب ہوتے ہیں، رشتہ داری کو قریب کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی ان سے قریب ہوتی ہے، اور رشتوں کو توڑنے والوں سے اللہ کی رحمت بھی منہ پھیر لیتی ہے۔